ہم غلام نہیں ہیں۔ اقلیتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنی بچیوں کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ یہی ان کا صرف ایک مسئلہ ہے، اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی مذہب کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف انصاف کی بات ہے، کہ عزت کی بات ہے، حق کی بات ہے، اور جو حق قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اپنی مائنورٹیز کو دیں گے۔ مساک سینٹ کیتھرین کے متعلق بھی یاد روانا چاہتا ہوں، کہ جس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی تقریر میں بھی کہتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ مساک سینٹ کیتھرین کا خیال کیا جائے اور مائنورٹیز کے حقوق کا خیال کیا جائے، جس میں مائنورٹیز کی عزت، آبرو اور ان کے مال کی حفاظت کا بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، مائنورٹیز کے رائٹ کی بات ہے۔ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے مائنورٹی کا، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے حقوق کے لیے بات کریں۔ اقلیتیں اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، اور وہ اپنی کم سن بچیوں کی انصاف چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ مبالغہ رائی کرتے ہیں، وہ آپ اس نیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپریس نیوز ہے، اور اس میں یہ پبلش کی گئی ہے خبر۔ اسلام مخالف قانون کا سوچنے والے قابل مذمت ہیں، اور یہ بیان کس کا ہے؟ الیاس چنیوٹی کا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ بات سوچنے اور سمجھنے والی صرف اتنی ہے کہ ایک اچھی بات کو، جو کہ ریاست کے حق میں ہے، انسانیت کے حق میں ہے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے، اقلیتوں کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں سب سراپا احتجاج ہیں، اور وہ اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے رو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو کہ ملک کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور ملک میں ایک تشدد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں، وہ اس کو مذہبی رنگ دے کر اس قانون کو فیل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اقلیتوں کے درمیان میں اور جو میجورٹی ہے ان کے درمیان میں ہمیشہ ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ریاست کا امن جو ہے وہ قائم نہ ہو۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ اس بات کو باغور دیکھیں اور اس نیوز کو پڑھیں، تو آپ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ اقلیتیں کیا مانگ رہی ہیں، اور دوسری طرف مذہبی لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ یہ دونوں ہی سوچیں جو ہیں ڈفرنس ہے۔ آپ اس کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ پریس کانفرنس بھی دکھاؤں گا جو کہ لالا روبن صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کی ہے۔ آپ اس کانفرنس کو بھی دیکھیں، اس کی ساری ویڈیو کو دیکھیں کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے انصاف چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انتشار پرستی کی بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، کیونکہ یہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو کشمیر کی طرح بنانا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان میں کبھی بھی امن قائم نہ ہو۔ میری درخواست ہے علماء امن کمیٹی سے کہ وہ بھی باغور جو ہے وہ ان مائنورٹیز کے اس درد کو سمجھیں۔ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ناانصافی کے خلاف ہیں، کہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس ناانصافی کو ختم کیا جائے، ملک میں امن بحال کیا جائے۔ مائنورٹیز تو وہ ہیں جن پاکستان کے لیے جو جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور تیار رہے ہیں۔ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنورٹی نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات صرف یہ ہے کہ مذہب لوگ تبدیل کرتے آئے ہیں، لوگوں نے تبدیل کرتے رہنا ہے، اس سے کسی مائنورٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگ کرسچن سے مسلم اور مسلم سے کرسچن، ہندو سے مسلم اور مسلم سے ہندو، اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ ممالک میں لوگ جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن اعتراض والی بات صرف انسانی حقوق کی بات ہے۔ اعتراض ہے تو صرف اتنا ہے کہ کم سن بچیاں جن کی
جو کہ شادی کی ایج میں نہیں بھی ہوتی تو ان کو فورسڈ کر کے ایک تو شادی کی جاتی ہے، دوسرا ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو جو ہے ایک مذہبی مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید مذہب کے خلاف ہے، یہ کسی کے مذہب کے خلاف نہیں، ہر کسی کو جو بالغ ہے وہ اگر کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس میں کسی مذہبی رہنما کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو کیوں پاکستان کو کیوں جو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسروں کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک عذاب بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں انصاف کی روح سے نہیں سوچتے؟ کیوں انصاف نہیں چاہتے؟ کیوں پاکستان کو اتنا جو ہے وہ دنیا کی نظر میں ایک بدنما داغ کی طرح پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قانون نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ ہم غلام مائنورٹی کوکس کا جو ہے پینل ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں میڈم طاہرہ انجم صاحبہ، شبانہ پرویز بھٹی صاحبہ، سیمن یعقوب بلو صاحب، منظور انسین صاحب، یاسر طالب صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے یہ ذریعہ ہے کمزور کی آواز جو ہے اس کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب تک میڈیا متحرک نہ ہو، جب تک کوئی بات میڈیا پر نہ آئے، تب تک جو ہے وہ کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو مائنورٹی کی صورتحال ہے وہ گمبھیر ہے، اور جو وعدہ آئین نے ہر شہری کے ساتھ کیا اس کو ریاست میں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیٹس، ایک مخصوص طبقے کو سٹیٹس حاصل ہے، اور ایک مخصوص طبقہ جس کو علیحدہ کر دیا گیا مائنورٹی کے نام سے، اس کے سٹیٹس کی آج 75 سال ہو گئے ہیں، کسی کو پاکستان میں فکر نہیں ہے۔ اور 3-4 سال سے پاکستان کی مائنورٹی جو ہے وہ تشویش میں ہیں کہ ان کی کم سن بچیاں جو ہیں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور تبدیلی مذہب کروا کے ان سے شادیاں کر لی جاتی ہیں، اور ملکی قانون جو ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، اور جو ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے ملکی قوانین پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، جہاں پہ مسیحی بچی کی بات آتی ہے، اس کی تبدیلی مذہب کی بات آتی ہے، وہاں پر تمام تر ریاستی ادارے جو ہیں وہ بائسٹ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوور کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک بھی جو ہے وہ بائسٹ ہیں۔ مائنورٹی بچیوں کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنانے میں ریاست جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور جب وفاقی انسانی حقوق کی وزارت نے اس بات کا نوٹس لیا کہ کم سن بچیوں کی جو تبدیلی مذہب کے واقعات ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، تو پورا 1.5 سال وفاقی انسانی حقوق کی وزارت نے اس پہ کام کیا۔ عثمان کاکڑ شہید صاحب انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، اور سفارشات حکومتی بل کی صورت میں پیش کی،
اور اس بل کا نام رکھا پروہیبیشن آف فورس کنورژن بل 2021، جس کو وفاقی مذہبی امور کی وزارت جو ہے اس نے مسترد کر دیا۔ ہم پاکستان کے تمام نان مسلم شہری جو ہیں وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک کے نام کے ساتھ اسلامی مملکت کے ساتھ لگتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جب ایک طبقے خاص طبقے کے لیے کوئی قوانین کی بات آتی ہے، جیسے کہ اس بل کے حوالے سے ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ انسانی حقوق کی وزارت کا بل جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے پاس جاتا، وہاں سے اپروول ہوتی، وہ پارلیمنٹ میں جاتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہی بل جو ہے اس کو وزارت مذہبی امور نے کہا جی کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کی وزارت مذہبی امور نے رائے لی جن کا پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں ہے۔ وہ تمام مولانا حضرات، وہ تمام مذہبی اسکالر، سو کالڈ مذہبی اسکالرز جن کا پارلیمنٹ میں وجود نہیں ہے، ان سے رائے لی گئی کہ جی آپ کی رائے اس بل کے بارے میں کیا ہے۔ ان کی کیا رائے ہونی تھی؟ جو پاکستان بننے سے آج تک فسادات ملک میں پھیلا رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہونی تھی؟ یہ بل پارلیمنٹ میں جانے کی بجائے وزارت مذہبی امور میں رک گیا، مسترد کر دیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وزارت انسانی حقوق پاکستان میں انسانی حقوق سے متصادم جتنے بھی واقعات ہیں ان پر نظر رکھتی ہے، اور یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو اپنا ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق قانون سازی کرے۔ لیکن بدبختی ہے ہماری، اور خاص کر پاکستان کی جو نان مسلم کمیونٹی ہے، ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم غلام ہیں یا شاید ہم ذمہ ہیں، جبکہ آئین کہتا ہے کہ ایکوالٹی آف اسٹیٹس بٹوین آل سٹیزن، آئین یہ کہتا ہے۔ لیکن جب بھی کبھی نان مسلم شہری کے لیے کوئی قانون سازی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت نفس کے لیے کوئی بھی قانون سازی کی گئی ہے تو اس کو غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ اور غیر اسلامی کون قرار دیتا ہے؟ جنہوں نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی، اور جنہوں نے ہم لوگ جنہوں نے پاکستان، تحریک پاکستان سے لے کے تعمیر پاکستان تک ہم نے پاکستان سے وفاداری کی، جب بھی ہماری عزت نفس کی محفوظ ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایرر آ جاتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے۔ اور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بات جو ہے وفاق تک پہنچے، نان مسلم سٹیزن جو ہیں ان کی اس بل کے حوالے سے، فورس کنورژن کے بل کے حوالے سے بات جو ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے۔ اس لیے ہم نے انتخاب کیا کہ اسلام آباد پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو یہاں پہ ایکٹرز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، جن کا پارلیمنٹ کے ساتھ سرے کا بھی مطلب کہ واسطہ نہیں ہے، اور جن کو لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے بھی ان کو آج تک ووٹ نہیں دیے، وہ جناب ہماری زندگیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں، یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، اور ہم سیاسی پلیٹ فارم سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی قانون یا آئین سازی کے لیے جو پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں
बड़ी सियासी जमातें जैसे PTI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ठीक है, उनको किसी चीज़ को मुस्तरद या किसी की हिमायत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम उन नॉन स्टेट एक्टर्स का माइनॉरिटी की तरफ से मुंह बंद करना चाहते हैं। कहीं भी नहीं, ये नहीं है। अगर माइनर की एज 16 है, मुल्की कानून है, माइनर की एज 18 है, तो फिर इसको ना किसी ताकत की शेल्टर हासिल होनी चाहिए, ना किसी मज़हब की तब्दीली की शेल्टर हासिल होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये बदबख्ती है हमारी, और हम जो मुल्क की वफादारी का जो हम तकाजा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने इस रियासत में खून दिया है, हमने इस रियासत को बनाया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती नॉन मुस्लिम की है कि हमारी शराकत दारी जो है उसको यहाँ पे कबूल नहीं किया जाता। हम तहरीक बनेंगे और ये नहीं हो सकता कि हम अपनी इज्जत नफ्स के खिलाफ जो भी कानून साजी हो हम चुप करके बैठ जाएं। अब वक्त नहीं है, हम भी अपनी शराकत दारी का पूरा मुतालबा करते हैं और इज्जत नफ्स का भी पूरा मुतालबा करते हैं। मैं मैडम ताहिरा से कहता हूं कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज हम हुकूमती हवालों में दस्तक देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मुतहरक तो हम पहले से ही हैं, मूवमेंट भी चला रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर आज हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हम ये आगाज करने के लिए आए हैं कि हमारी जो मिनॉरिटीज की माइनर गर्ल्स जो हैं फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि हमारी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उसको दूर किया जाए, हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसी कानून साजी की जाए जिससे पाकिस्तान की मिनॉरिटीज और खुसूसी तौर पर क्रिश्चियन माइनर गर्ल्स जिनको जबरदस्ती जबरी इस्लाम कबूल करा के निकाह किया जाता है, जबकि पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि 18 साल या 16 साल की बच्ची की शादी की उम्र है, लेकिन 13 और 12 और 10 साल की बच्ची का सर्टिफिकेट मैरिज का किस तरह से कबूल कर दिया जाता है, जबकि हर चीज के लिए शनाख्ती कार्ड रिक्वायर्ड होता है। तो 18 साल से पहले अगर शनाख्ती कार्ड बच्ची का नहीं है तो उसकी शादी कैसे मुमकिन हो जाती है। हम आज ऐलान करते हैं कि हम इस तहरीक को उस वक्त तक चलाएंगे, अपनी जानों का नजराना तक भी देंगे जब तक हमारी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी ना की जाए जिससे हमारे मसीही बच्चियां और मिनॉरिटी की बच्चियां पाकिस्तान में रहते हुए महफूज रह सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना समझती हूँ कि हम अपनी नौ बच्चियों को महफूज रखने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और हम हुकूमत से अपील करते हैं और कि हम इस मुल्क में हम अपनी माओ को ज़लील होने से बचाएंगे और हम सब मिलकर ये बिल जो है हुकूमत से पास करवा कर ही रहेंगे। शुक्रिया। जो कि इंसानी हकूक़ की वजारत ने मसौदा तैयार किया और उसकी सिफारिशात कुछ सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं और तब से ही ये सारे लोग हरकत में आए हैं और इसको रोका गया, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंसानी हकूक़ की वजारत को ये इत्मीनान दिलाते हैं कि हम हर तरह से उनके साथ हैं।
ریاست اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو اس بات کو مذہب سے جوڑ کے روک رہے ہیں، وہ ریاست کا منہ کالا کر رہے ہیں اور میاں مٹھو جیسے لوگوں کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جو میاں مٹھو جیسے لوگ اس قانون کی آڑ میں، جب ان کو 18 سال کی سندھ گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو وہ پنجاب کا بارڈر کراس کروا کے 16 سال کی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں یہاں سے کرواتے ہیں، یعنی قانون سے کھیلواڑ کرتے ہیں۔ اور یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ ہم ریلیجن میں لا کے جنت خرید رہے ہیں، تو نور الحق قادری صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میاں مٹھو کے حصے کی جنت آپ کو نہیں ملے گی، لیکن ان ماؤں کی، ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی، ان بھائیوں کی آہو پکار اور ان کے ساتھ جو یہ زیادتی کی جاتی ہے، ان کی بددعائیں ضرور نور الحق قادری صاحب آپ کو لگیں گی، کیونکہ آپ میاں مٹھو جیسے لوگوں کو شیلٹر دے رہے ہیں۔ تمام ان لوگوں کو جو پنجاب میں یہ مذہبی جبری شادیاں کرتے ہیں اور مذہب تبدیل کروا کے 17 سال کی، 16 سال کی، 13 سال کی، اور جو پولیس کے لوگ ان کو فیور کرتے ہیں کورٹ میں جا کے 13 سال کی بچی کو 17 سال کی بچی بتا کر بیان کرواتے ہیں دفعہ 64 کے، اور یہ جب ثابت ہو جاتا ہے تو عدالتوں میں بے فارم کی اہمیت نہیں مانی جاتی۔ جب والدین جا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بے فارم ہے جس میں بچی کی عمر 13 سال ہے، اور عدالت کیا کہتی ہے کہ ہم اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لیں گے، یعنی وہ جو ڈاکومنٹ ہے جو ایک ادارے نے دیا ہے وہ غلط ڈاکومنٹ ہے۔ یہ اس طرح سے ٹرکس کھیلے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو نان اسٹیٹ ایکٹر جن کے ان سے مفادات وابستہ ہیں، ان کو شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے، اور کالک جب بھی ملی جاتی ہے پھر ریاست کے منہ پہ ملی جاتی ہے کہ ریاست میں بچیوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور جو شہری ہیں آپ کے وفادار شہری ہیں جو پاکستان کی ریاست سے ہر طرح سے وفادار ہیں، آج تک کسی بھی قسم کی ناگہانی اور ریاست کے خلاف موومنٹ میں ہمارے مسیحیوں کا، ہندوؤں کا نام تک نہیں آیا ہے۔ اتنی زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے گزشتہ 20 سالوں سے، کسی کرسچن کا، کسی ہندو کا کبھی نام سنا ہے آپ نے اس میں؟ اور ساری زیادتیاں کی جائیں گی منورٹی کے لوگوں سے کیونکہ یہ کمزور ہیں۔ اب یہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم ہر طرح سے اپنے حقوق کو، جائز حقوق کا مطالبہ بھی کریں گے، انہیں منوائیں گے بھی، اور طاقت کے وانوں کو اپنی ہر طرح سے جو بھی سفارشات ہیں وہ ان تک پیش کریں گے۔ اگر سندھ حکومت 18 سال کر سکتی ہے تو پنجاب کو کیا مسئلہ ہے، وفاق کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے شہریوں کو بچانا ہے۔ یہ کون سی کم عمری کی شادیاں کر کر کے یہ کون سی ریاست تخلیق کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم بلکہ وزارت انسانی حقوق کو ہر طرح سے اس بل میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم گلی گلی، نگر نگر، چوک چوک میں جائیں گے اور اس بل کی حمایت میں لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، اور تاکہ یہ ریاست اپنے شہریوں کو تحفظ دے گی، یہ کسی خاص طبقے کو نہیں دے گی۔ آپ جا کے کچہریوں میں دیکھو تو صحیح، نہ صرف ہماری لڑکیاں بلکہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور 64 کے بیان آتے ہیں اور والدین بیچارے روتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے کہ اب ہم کیا کریں۔ جب ایک چھوٹی بچی 13-14 سال کی، اس کو میڈیکلی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بیان کی اہمیت نہیں ہے، کورٹ بھی، قانون میں بھی یہی کہا جائے گا بالغ ہونے تک اس کی بیان کی اہمیت نہیں ہے۔ اور دستاویزی طور پر بلوغت کا ثبوت ہے شناختی کارڈ، تو شناختی کارڈ جب تک نہیں آئے گا تب تک شادی کو لیگلائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مائنر بچیوں کی شادیاں، جو چائلڈ میرج اینڈ ریسٹرین ایکٹ ہے اس کے تحت جو چھوٹی عمر کی شادیاں اگر ختم ہو سکتی ہیں تو اس کے ساتھ جو مذہب تبدیلی کا سرٹیفکیٹ لگایا جاتا ہے اس کو بھی ہماری گزارش ہے کہ ختم ہونا چاہیے قانون کے مطابق۔ اور اس میں آپ کو بتاتے چلے اس ضمن میں کہ اس مولوی صاحب کے جس کے نکاح نامہ جاری ہوا ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ نکاح نامہ نہیں کروایا، اور اس کے اوپر FIR بھی ہے، لیکن عدالتیں اس کو بھی نہیں مانتی۔ اس طرح سے یہ زیادتیاں کی جاتی ہیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ۔ اس لیے ہم ریاست کو بتانا چاہتے ہیں، ریاست کو بتا رہے ہیں، اور انسانی حقوق نے اس ساری
बातों के बाद ये दस्तावेज बनाई थी, जिसको मज़हब की आड़ में मज़हब का नाम लेके और मखसूस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रियासत के नुमाइंदों ने अपने मुंह पे कालक मली है। और ये हमेशा से ही जब भी कोई छोटी बच्ची का केस आता है तो ना सिर्फ हम माइनॉरिटीज़ के लोग बल्कि मेजॉरिटीज़ के लोग भी इसको देखते हैं। और जिस तरह से आज दुनिया में हमारा तशख़्ख़ुस उभरता है इन सारे केसेस के बाद, तो वो कोई अच्छा नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि जी रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो आपने करना तो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए इस बिल को फिल फोर इन सिफारिशात के साथ, हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को जिनके लिए बिल लिया जाता है उनको कमेटीज़ में शामिल करें। जो कोई मतनाज़ा बात है उसके ऊपर डिबेट करवा के उसको हल करें, ना कि इस सारे बिल को ही आप साइड पे लगा दें। और जो कि इससे पहले भी आप देखें कि 2 से 3 बिल आए हैं पार्लियामेंट में इस ज़िमन में, उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। तो हमारी रियासत वक़्त से और इंसानी हकूक़ की जो वजारत है उनको भी हम इत्मीनान दिलाते हैं कि हम हर तरह से उनके साथ हैं। और रियासत वक़्त से यही अपील है कि इस बिल को फिल फोर दोबारा से देखा जाए और पार्लियामेंट के फ्लोर तक लाया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।